ذرا نم ہو مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی. جی آج ہم اس مٹی کی بات کر رہے ہیں جو زرخیز ہوگی، لیکن میرے کسان بھائیوں، آپ کو مٹی کی پہچان، مٹی کی حقیقت اور وہ زرخیز مٹی اور پودوں کی کو کیسی مٹی چاہیے اس بارے میں پتہ تو ہے، لیکن اس کی حقیقت، اس کی ٹرمینالوجی ٹیکنیکل طریقوں سے نہیں پتا. آج آپ کا میزبان چودھری اختر فاروق میو ایک اچھے بہترین منجے ہوئے مہمان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور میرے اس مہمان کا نام ہے طاہر خان صاحب. ٹھیک ہے، ایگریرین ہے، گولڈ میڈلسٹ ہے، اور ملک کی ملٹی نیشنل کمپنیوں کو انہوں نے لیڈ کیا ہے اور ساری عمر پریکٹیکلی کسانوں کی خدمت کی ہے. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام سر، کیا حال ہے آپ کا؟ شکر اللہ. آپ ذرا میرے دھرتی کے کسانوں کو پتا تو سارا کچھ بھی ہے، لیکن ذرا آپ اپنی سادہ زبان میں ٹیکنیکل طریقے سے مٹی کی اقسام کی ذرا بتا دیجئے کیا ہے یہ اقسام؟ اختر بھائی، اصل میں 3 قسم کی مٹی پائی جاتی ہے ہمارے پاکستان میں، اور یہ میں سائنسی اعتبار سے بات کر رہا ہوں. زرعی اعتبار سے میں آپ کے سیکنڈ کوشچن کا جواب دوں گا اگر آپ نے کیا تو. یہ مٹی جو ہے، ایک اس کا طبی لحاظ ہوتا ہے. طبی لحاظ سے مٹی کی اقسام ہوتی ہیں، اور طبی لحاظ سے مطلب یہ ہے کہ جو دکھنے میں مٹی نظر آتی ہے وہ کیسی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ ٹریول کریں، کہیں میدان ہیں پاکستان میں، کہیں ٹیلے ہیں پاکستان میں، کہیں جو ہے نا وہ پہاڑ ہیں، تو اب یہ تینوں چاروں قسم کی مٹی کا جو رول ہے زراعت میں وہ ایک جیسا نہیں ہے. تو ہمیں سمجھنا ہوگا کہ طبی لحاظ سے ہمارا جو ایکر ہیں وہ کس قسم کے ہیں، تاکہ آپ جب بھی کسی زرعی سیانے سے مشورہ کریں تو آپ کو پتہ ہو کہ آپ اپنی زمین کی طبی اعتبار سے صحیح تشریح کر رہے ہیں. اسی طرح سے زمین جو ہے بایولوجیکل لحاظ سے بھی ڈیفرنٹ ہوتی ہے. آپ کہیں گے بایولوجیکل لحاظ سے کیسے ڈیفرنٹ ہوتی ہے؟ تو میرے بھائیوں، ہماری سائل کے اندر اللہ رب العزت نے مائکروبز رکھے ہوئے ہیں، بیکٹیریا رکھے ہوئے ہیں، اس میں بینیفیشل فنگس بھی ہیں اور ڈینجرس فنگس بھی ہیں، نیماٹوڈ بھی ہیں. تو یہ ہر وقت زمین کے اندر جو ہے نا ایک رول ادا کر رہے ہوتے ہیں. تو جب تک آپ کو اپنی زمین کی بایولوجیکل کنڈیشن کا نہیں پتا ہوگا تو آپ کسی زرعی سیانے سے صحیح مشاورت بھی نہیں کر سکتے اور اس سے صحیح تجویز بھی نہیں لے سکتے. اسی طرح کیمیکل لحاظ سے بھی، کیمیائی لحاظ سے بھی زمین کی ایک قسم ہوتی ہے. جب ہم کیمیائی لحاظ سے کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بات ویسے میں پہلے بھی کر چکا ہوں، اب ریپیٹ کر رہا ہوں کہ 1 سے 14 تک پی ایچ لیول ہوتا ہے. 7 جو پی ایچ لیول ہے وہ نیوٹرل ہوتا ہے، اور 1 سے 7 تک جو ہے ایسٹک ہوتا ہے، اور 7 سے 14 تک جو ہے نا وہ الکلائن ہوتا ہے. تو جب آپ کی زمین کا ایک انالیسس ہو اور اس کے بعد آپ کو پتہ چلے کہ آپ کی زمین میں پی ایچ کتنی ہے، تو پھر آپ اس لحاظ سے اپنی فصلوں کی ترتیب دیں گے اور اپنی کھادوں کی ترتیب دیں گے. اچھا سر، اب آپ یہ بتائیے گا میرے کسان بھائیوں کو کہ یہ کیسے، مطلب جو اس کی جو سائل اٹیسٹیشن ہے، مسائل مینجمنٹ ہے، اس میں زمین بہتر پیداوار میں اس کا کیا کردار ہے؟ مطلب آپ اس کو اس طریقے سے کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے خیال میں بہتر پیداوار کے لیے سائل مینجمنٹ اس کو کیسے ہے، یہ اس کا مفہوم کیا ہے، اس کو کیسے آپ مطلب وضاحت کریں گے؟ اچھا اختر بھائی، اصل میں جو زرعی اعتبار سے جو سائل ہے اس کی بھی 3 اقسام ہوتی ہیں. ایک اس کو کہتے ہیں ٹاپ سائل، ایک سب سائل ہوتی ہے، اور ایک بیسک سائل ہوتی ہے. اصل میں بیسک سائل جو ہے وہ اس کا تعلق زراعت کے ساتھ کوئی نہیں، لیکن سب سائل اور سائل سے اس کا تعلق ہے. اور یہ جو تعلق ہے یہ اس طرح سے ہے کہ جب آپ کو اپنی زمین کی اس ترتیب کا پتہ چل جائے کہ اس میں مائکروبز کتنے ہیں، اس میں بایولوجیکل اور جو لائک نیماٹوڈ اور بیکٹیریا کتنے ہیں، تو وہ آپ کو پتہ چلے گا سائل اٹیسٹیشن تھے. اب سائل اٹیسٹیشن کی ویلیو اسی طرح سے ہے جس طرح سے آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں کسی بیماری کو لے کے، تو وہ آپ کو کہتا ہے، نسخہ لکھ دیتا ہے کہ یہ ایکس رے کراؤ، اور یہ جو ہے نا وہ اپنی وہ اس کو کیا کہتے ہیں الٹرا ساؤنڈ کروا کے رپورٹ لاؤ تاکہ میں آپ کو اس کا مشاورت دے سکوں. تو میرے بھائی، سوائل اٹیسٹیشن کی ویلیو وہ جو ڈاکٹر کے پاس آپ الٹرا ساؤنڈ یا ایکس رے لیتے ہیں وہی ہے. جب تک آپ کے پاس وہ اٹیسٹیشن رپورٹ نہیں ہوگی اس وقت تک کوئی زرعی سیانہ آپ کی رہنمائی نہیں کر سکتا. اب آپ کا دوسرا کوشچن تھا کہ سوائل اٹیسٹیشن کس طرح سے ہوگی، تو میں شاید پہلے عرض کر چکا ہوں کہ جو 9 سے 18 انچ کا ہوتا ہے نا سائل،
وہ اصل میں کھیتی باڑی کے لیے اہم ہوتی ہے، لیکن کچھ فصلیں ایسی ہیں جو ڈیپ روٹڈ ہوتی ہیں، تو اس لیے وہ مطلب کہ کہہ لو کہ 3 فٹ تک جو ہے نا وہ اہمیت ہوتی ہے سوائل کی. لیکن عام جو کراپس ہیں ہماری، جو کنونشنل کراپ ہیں، زیادہ تر اس کا رینج جو ہے روٹ کا وہ 9 سے 18 انچ تک ہوتا ہے. تو میں ایڈوائز یہ کرتا ہوں کہ ایک آپ 1.5-2 انچ کا پائپ لیں، جو عام پائپ ہوتے ہیں سٹیل کے، جو آپ جب آپ نلکا وغیرہ لگاتے ہیں تو اس وقت سٹیل جو پائپ استعمال ہوتے ہیں اسی کی میں بات کر رہا ہوں. اس کے اوپر آپ 3 فٹ کا لے کے تو نشان لگا لیں، 9 انچ کا اور 18 انچ کا نشان لگا لیں اس کے اوپر. اور اس کو اگر ایک کھیت ہے تو اس کے چاروں کناروں میں اور سینٹر میں، یعنی 5 جگہوں کے اوپر آپ اس کو کسی ہیمر کے ساتھ ان کریں گے، اور جو مٹی اس کے اندر چلی جائے گی اس مٹی کو کسی برتن میں آپ نکال کے رکھ لیں. جب میں نے کہا 5 جگہوں سے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ 5 سیمپل آپ کے پاس آ جائیں گے. ان 5 سیمپل کو آپ مکس کر لیں. اس مکس کر کے آپ نے اس کو سن ڈرائی نہیں کرنا، اس کو سایہ دار جگہ میں رکھ دینا ہے اور ڈرائی کر لینا ہے. اور ڈرائی کر لینے کے بعد ایک آپ شاپر میں ڈال دیں اس کو، اور اس کے اوپر، بلکہ اس سے پہلے عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کے اگر 25 ایکڑ ہیں تو اس کی انگلش میں اس کو کہتے ہیں نومنکلیچر، اور اردو میں یہ ہے کہ ان کے نام ترتیب دیں، چاہے 1 2 3 نام دیں یا چاہے علی، عمر، بکر، اس طرح کے نام دے دیں، تاکہ آپ کو یہ پتا ہو کہ آپ نے کس کھیت سے سیمپل لیے ہیں. جس کھیت سے سیمپل لیے ہیں اسی کا نام لے کے اس کے اندر چٹ لگ دیں. اور پھر گورنمنٹ آف پاکستان نے تحصیل لیول کے سوائل اٹیسٹیشن لیبارٹری رکھی ہوئی ہیں، آپ وہ سیمپل ان کو دے دیں، اور اس سیمپل کے بعد آپ کو ایک رپورٹ آ جائے گی. وہ رپورٹ جو ہے نا وہ ایک آئیڈیل ایکس رے رپورٹ یا الٹرا ساؤنڈ رپورٹ ہے، جس کے اوپر جو ہے نا زرعی سیانہ آپ کو آپ کے فصلوں کی ترتیب دے گا. جی طاہر بھائی، مجھے ذرا یہ بتائیے کہ بہتر پیداوار کے لیے یہ رجحانات کس چیز کا نام ہے؟ اس کو آپ کیسے اس کی وضاحت کریں گے میرے کسان بھائی سمجھ جائیں؟ اصل میں اختر بھائی، جو زمین کے ساتھ روایتی برتاؤ ہے اس کو میں رجحانات کہتا ہوں. آپ سمجھیں کہ آپ اگر زمیندار گھرانہ سے تعلق رکھتے ہیں تو آپ کو پتا ہوگا کہ ہمارے بوڑھے جو ہے وہ اپنے جو بیل اور مویشی ہوتے تھے ان کا روٹیشن کرتے تھے، کہ آج ایک سال ایک کھیت میں رکھتے تھے، دوسرے سال اگلے کھیت میں چلے جاتے تھے، اور تیسرے سال اگلے میں، اسی طرح وہ روٹیشن کرتے رہتے تھے، ان کو مطلب کہ گھماتے رہتے تھے. اس کا اصل میں مقصد ہوتا تھا کہ جب وہ جانور ایک کھیت میں رکھتے تھے تو جانور کا جو مطلب کہ فضلہ ہے وہ اس کھیت میں جاتا تھا، اور آٹومیٹک آپ کا جو مائکروبز سسٹم ہے اور بایولوجیکل سسٹم ہے اور جو آپ کا سوائل اور سب سوائل کا سٹرکچر ہے وہ امپروو ہوتا تھا. اسی طرح آپ کو پتا ہوگا کہ ہمارے بہت سے ذمہ دار بھائی اس طرح بھی کرتے تھے کہ بعض اوقات ایک کھیت کو خالی چھوڑ دیتے تھے. خالی اس لیے چھوڑ دیتے تھے کہ تاکہ آپ نے جو ٹنوں کے لحاظ، میں مثال دیتا ہوں، آپ نے پیٹھا لگایا، آپ نے تربوز لگایا، تو کتنے 100 ٹن ایک کھیت نے آپ کو پھل دے دیا. اب وہ ٹنوں کے حساب سے جو اس نے پھل دے دیا، اب زمین کی یہ نیڈ ہے کہ اس کو انرچ کیا جائے، تو اس کے لیے اگر ایک سال 1 ایکڑ کو آپ خالی چھوڑ دیں تو وہ آپ کی سوائل فرٹیلیٹی کو امپروو کرنے کے لیے اشد ضروری ہوتا ہے. پھر ایک بیس سسٹم ہوتا تھا. بیس سسٹم جو ہے اس کو بھی مطلب کہ میں پہلے ویسے بتا چکا ہوں کہ وہ آپ اس کو چینج کریں، لیکن بیس سسٹم کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے زمانے میں یہ ہماری ٹوائلٹ اور جو ہماری جو گھر تھے ان میں نظام اس طرح کا ہوتا تھا کہ وہ گند جو ہے نا ایک جگہ پہ ڈال دیا جاتا تھا، اور وہ گند جو ہے نا گل سڑ رہا ہوتا تھا. پھر ان کو جو کمی کمہار ہوتے ہیں وہ اس کو لے کے باہر پھینکتے تھے. تو وہ باہر پھینکتے تھے، اس طرح نہیں پھینکتے تھے کہ وہ جا کے کہیں بھی پھینکاتے تو اس کو وہ آپ کے کھیتوں میں جا کے پھینکتے تھے. تو وہ جب کھیتوں میں پھینکتے تھے تو وہی جو میں نے پہلے بتایا ہے کہ وہ جو سوائل امپروومنٹ ہے، جو آرگینک میٹر آپ کے گھر کا فضلے سے آرگینک میٹر آیا ہے وہ آپ کے کھیت میں چلا گیا، اور کھیت کی جو ہے نا وہ اسٹرکچر بھی امپروو ہوا، اس کی طبی کنڈیشن بھی امپروو ہوئی، اور فصل میں اس کے نیوٹریشن جو ہے نا وہ بھی کافی اویلیبل ہو گئے. مجھے ایک سوال بار بار ذہن میں آ رہا ہے
کہ یہ کسان ان چیزوں کو پہلے بھی اس کو پتہ تھا لیکن اب اس کو پڑھائی کر کے ٹرمنالوجی کا نام دے دیا, سب کچھ کر دیا. لیکن ایک چیز اور بار بار آ رہی ہے میرے ذہن میں, اس میں بھی کسان یقیناً اس کا کوئی حل کر کے بیٹھے ہوں گے. آپ نے ایک مثال دی ہے کہ جی پہلے ہم کھیتوں کو کسان خالی کر دیتے تھے روٹیشنز کے لیے, اس کی زرخیزی کو بڑھانے کے لیے. اب تو جناب سانس نہیں لینے دیا جاتا, جہاں ایک فصل ہوتی ہے ہم 3 فصلیں لیتے ہیں. وہاں پر کسان کو کیا کرنا چاہیے؟ اختر بھائی, میں اصل میں یہ پہلے چیز بتا چکا ہوں کہ فیلو لینڈ چھوڑنا اشد ضروری ہے, نمبر 1. نمبر 2, جب آپ کے پاس سوائل اٹیسٹیشن رپورٹ ہوگی اور اس کو آپ نیوٹرینٹ ایڈ کر رہے ہیں تو بیسیکلی فرٹیلیٹی آپ نے جتنی آپ کی فصل نے لی وہ آپ نے ایڈ کر لی, اور جب ایڈ کر لی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ 3-4 فصلیں بھی لے سکتے ہو. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کی فرٹیلیٹی مینج ہے. لیکن اسی طرح سے بے شمار چیزیں ہمارے رجحانات کی, میں تھوڑی سی چیزیں بھول گیا ہوں وہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ایک وقت تھا جب ہم کہتے تھے کہ دب کے بعد رج کے کھا. آج وہ کانسیپٹ تبدیل ہو چکا ہے, اب زیرو ٹیلیج کی باتیں ہو رہی ہیں. اسی طرح سے آپ نے سنا ہوگا کہ ایک بوڑھا اپنے بچے کو کہہ رہا ہے اتنے گٹو اوپر اور اتنے گٹو نیچے, لیکن آج وہ گٹو کا تصور نہیں ہے. آپ نیوٹریشن مینج کر رہے ہوتے ہو کہ اتنے kg آپ نے نائٹروجن ڈال دی ہے, اتنے kg آپ نے وہ فاسفیٹ ڈال دیا اور اتنے kg آپ نے پوٹاش ڈال دی ہے. اسی طرح سے تیسری بات جو ہے, آپ نے پہلے سنا ہوگا کہ اتنے بیگ ڈال دو جی سیڈ ریٹ, اتنے بیگ گندم کے ڈال دو. نہیں, اب سیڈ گرین کی باتیں ہو رہی ہیں. اور اگر آپ ہائیبریڈ سیڈ کی خصوصی طور پہ بات کریں تو انہوں نے اپنے سیڈ کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ اس بیگ میں اتنے اس کے کرنلز ہیں یا دانے ہیں یا سیڈ ہے. تو آپ نے اگر پلانٹ پاپولیشن فرض کرو کہ 22,000 رکھنی ہے تو 22,000 دانے ہی آپ ڈالو گے, کیونکہ اس کی جرمینیشن 100% ہوتی ہے. تو جب آپ دانے صحیح ڈالیں گے تو پلانٹ پاپولیشن صحیح ہوگی, تو وہ گٹوں کا تصور جو ہے نا وہ چینج ہو گیا. اب نئی جدت کے مطابق آپ کو اپنے آپ کو مینج کرنا ہوگا. جی کسان بھائیو, آپ نے طاہر خان صاحب کی باتیں سنی اور ان کی باتیں بہت معلومات پر مبنی ہوتی ہیں. آپ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے کرے گا, اور اگلی نیکسٹ کسی پروگرام میں ہم ایک آپ کو ایک معلوماتی ہے تو یہ بھی اس طرح کی اور دیں گے کہ آنے والا وقت اور اس وقت جو آج بھی ہم باتیں کر رہے ہیں اس کو سارے کو کہتے ہیں ڈیجیٹل زراعت, ڈیجیٹل ایگریکلچر, جدید اس پر. تو آپ نے ہر حال میں جس طرح انسان کو چیک اپ کرانے کے لیے ڈاکٹر کے پاس جانا ضروری ہوتا ہے, اس کی تشخیص کرانا ضروری ہوتا ہے, اب آپ نے اپنی زمین کی فرٹیلیٹی, اس کی حیت, اس کی ساری چیزیں معلوم کرنے کے لیے آپ نے ہر حال میں اس کی وہ تشخیص کروانی ہے, اس کے نمونے لے کے جانے ہیں, اور اس کو اپنی عادت بنا لیجیے. جب تک آپ عادت نہیں بنائیں گے ہم آپ کو ایسے پروگرامات دیتے رہیں گے. اس وقت تک کے لیے اپنے میزبان چودھری اختر فاروق کو اجازت دیجیے. لائک, کمنٹ اور شیئر ضرور کیجیے گا. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. کسان زندہ باد, پاکستان پائندہ باد.